وکلاء کے احتجاج سپریم کورٹ کے ججز اور کمیشن کے اراکین کے اعتراضات کے باوجود جوڈیشل کمیشن نے 6 ججز کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی منظوری دے دی۔ وکلاء کے احتجاج سپریم کورٹ کے ججز اور پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے کمیشن کے اراکین کے اعتراضات کے باوجود جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فروغ، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شفیق صدیقی، بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہاشم کاکڑ اور پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم سمیت 6 ججز کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی منظوری دے دی۔ جن 2 دیگر ججز کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی منظوری دی گئی ہے، ان میں پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل احمد اور سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس صلاح الدین بھی شامل ہیں۔ پیر کے روز اسلام آباد میں وکلاء کے احتجاج اور سپریم کورٹ کے ہی 4 ججز کے اعتراضات کے باوجود ملک کی سب سے بڑی عدالت میں 8 نئے ججز کی تعیناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں ہوا ہے۔ تاہم کمیشن کے اراکین میں سے جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر نے کمیشن کی کارروائی کا حصہ نہیں بنے۔ جسٹس منصور اور جسٹس منیب سپریم کورٹ کے ان 4 ججوں میں شامل ہیں جنہوں نے نئے ججوں کی تعیناتی کا معاملہ 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق درخواستوں پر فیصلے تک ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ جسٹس منصور اور جسٹس منیب سپریم کورٹ کے ان 4 ججوں میں شامل ہیں جنہوں نے نئے ججوں کی تعیناتی کا معاملہ 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق درخواستوں پر فیصلے تک ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ پیر کے روز اجلاس کی کارروائی میں شرکت نہ کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان اور سینیٹر علی ظفر نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے ججز اور انہوں نے جوڈیشل کمیشن کے آج ہونے والے اجلاس میں شرکت نہیں کی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے آج کے اجلاس کی کارروائی میں حصہ نہیں لیا کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ پہلے سینیارٹی کے مسئلے کا فیصلہ ہو۔ بیرسٹر گوہر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کے 2 ججز اور ہم نے اجلاس کی کارروائی میں کیا بات اس کی تفصیلات نہیں دے سکتے کیونکہ ہم نے حلف اٹھا رکھا ہے، مگر یہ بتا سکتے ہیں جب ہمارے تحفظات کے باوجود اس اجلاس کو مؤخر نہیں کیا گیا تو پھر ہم نے بھی اس اجلاس میں شرکت کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وکلاء کا احتجاج۔ اس سے قبل سپریم کورٹ میں نئے ججز کی تعیناتی اور اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کے خلاف وکلاء کا ایک دھڑا احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے۔ جوڈیشل کمیشن کے ہو رہے اجلاس کے خلاف وکلاء ایکشن کمیٹی نے احتجاج کے دوران وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے سرینا چوک سے سپریم کورٹ جانے کی کوشش کی تو وکلاء اور پولیس اہلکاروں کے درمیان جھڑپ ہوئی اور پولیس نے احتجاجی وکلاء پر لاٹھی چارج بھی کیا۔ وکلاء نے احتجاج کرتے ہوئے سپریم کورٹ کی جانب مارچ کا آغاز کیا۔ اس دوران انتظامیہ نے سرینا چوک کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا اور ریڈ زون کو بھی مکمل سیل کر رکھا ہے۔ سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے سرینا چوک کے قریب ریڈ زون کی سیکیورٹی پر مامور اینٹی رائڈ کٹس پہنے پولیس اہلکاروں نے وکلاء کو سپریم کورٹ کے قریب جانے سے روکنے کی کوشش کی۔ بعض وکلاء تنظیموں نے کہا کہ وہ کنٹینرز اور اضافی سیکیورٹی انتظامات کے باوجود ہر صورت سپریم کورٹ کے باہر اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان
یحییٰ آفریدی کے سربراہی میں ہوئے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں ملک کی تمام ہائی کورٹس کی جانب بھیجے گئے ناموں پر غور کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ حکومت نے سادہ بل کے ذریعے سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد کو 34 تک کر دی ہے، اور اگر آج 8 ججز کی تعیناتی کا عمل مکمل ہو جاتا ہے تو پھر سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 24 ہو جائے گی۔ ملک کی چاروں ہائی کورٹس سے 5 سینئر ججز کے نام طلب کیے گئے، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے 3 ججز کے نام جوڈیشل کونسل کو بھیجے گئے۔ وکلاء کی بڑی تنظیموں سے تعلق رکھنے والے وکلاء کا جو دھڑا اس احتجاج کی حمایت کر رہا ہے، یہ الزام عائد کیا ہے کہ ان وکلاء کے احتجاج کے پس پردہ موجود عدلیہ کی وہ شخصیت ہیں جن کی ان ججز کی تقرری اور ٹرانسفر سے سینیرٹی متاثر ہوئی۔ اس کے علاوہ ان وکلاء کا ایک سیاسی ایجنڈا بھی ہے۔ وکلاء کی سب سے بڑی تنظیموں پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے علاوہ سندھ بار کونسل اور خیبر پختونخوا بار کونسل نے بھی وکلاء کے ایک دھڑے کی اس کال کو مسترد کر دیا، اور ان تنظیموں کا موقف ہے کہ صرف منتخب نمائندوں کے پاس ہی احتجاج کی کال دینے کا اختیار ہے۔ یاد رہے کہ جوڈیشل کونسل کے 27 جنوری کو ہونے والے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ سپریم کورٹ میں 8 ججز کی تعیناتی سے متعلق جوڈیشل کونسل کا اجلاس 11 فروری کو بلایا جائے، تاہم بعد ازاں اس میں ترمیم کر کے 10 فروری کو اجلاس بلانے کا نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ سپریم کورٹ میں 8 ججز کی تعیناتی کے معاملے پر سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ سمیت 4 ججز نے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھا ہے، جس میں یہ تجویز پیش کی گئی ہے کہ 26ویں ترمیم کیس کے فیصلے تک 8 ججز کی تعیناتی کے عمل کو مؤخر کیا جائے۔ دیگر ججز میں جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس اطہر من اللہ شامل ہیں۔ اس خط میں کہا گیا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کیس میں آئینی بینچ فل کورٹ کا کہہ سکتے ہیں کہ خط میں کہا گیا ہے کہ ایک نئے ججز آئے تو فل کورٹ کون سی ہوگی، یہ ایک نیا تنازع بنے گا۔ خط لکھنے والے ججز کا موقف ہے کہ موجودہ حالات میں ججز لانے سے کورٹ پیکنگ کا تاثر ملے گا۔ انہوں نے اپنے خطوط میں لکھا کہ وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ عدالت اس صورتحال میں کیوں ڈالا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس نے اس خط کا جواب نہیں دیا۔ چیف جسٹس نے سپریم کورٹ کے ان 4 ججز کے علاوہ بیرسٹر علی ظفر کے خط پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ بیرسٹر علی ظفر کا کہنا ہے کہ انہوں نے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں شریک ہو کر مگر کارروائی کا حصہ نہ بن کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس عامر فاروق سپریم کورٹ میں بطور جج تعینات ہو جاتے ہیں تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کون ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کو لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد